جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جوید. میری دعا ہے کہ اللہ پاک میری آواز جن کانوں تک بھی پہنچ رہی ہے ہر جگہ پہ اپنی رحمت نازل کرے اور اپنے حفظ مان میں رکھے سب کو. خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں اندرونی بیرونی جتنے بھی حملہ آور ہیں، ہمارے مذہب پہ جتنے بھی اندرونی بیرونی حملہ آور ہیں، سب کو نیست و نابود کر دے اور پاکستان کو محفوظ کر لے. دوستوں بات یہ کریں گے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا خاص طور پہ ٹک ٹاک، جتنا بھی عمرانڈوز قادیانڈوز نیٹ ورک ہے دنیا میں پھیلا ہوا، تل ابیب سے لے کے امریکہ کینیڈا تک، وہ سارے پوسٹیں جاری کرتے ہیں اور وہ آگے انہوں نے بندے رکھے ہوئے جو ان پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں یا پھر ان کو وہ ری سینڈ کر دیتے ہیں. ایک پیٹرن مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کس پہ بات کرنی ہے سارا دن. تو سارا دن وہ جنرلوں کی، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی فوٹوز لگا کے وہ گالیاں نکالتے ہیں. لیکن ان کا تعداد دیکھیں کہ سارا دن وہ پوسٹیں آنے کے بعد شام کو ایک پوسٹ آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 2 آدمی جیل میں عمران سے ملنے چلے گئے، ڈیل ہو رہی ہے. اب اندازہ کریں ان بیوقوفوں سے بندہ پوچھے کہ سارا دن آپ نے گالیاں نکالی جنرلوں کو، تو شام کو جو ڈیل ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ انہیں جنرلوں سے ہو رہی ہے جن کو سارا دن آپ گالیاں نکالتے رہے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ وہی جنرل جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ لوگ آئے تھے 3 سال 7 مہینے انہوں نے حکومت کی تھی، انہیں کو گالیاں نکالی ہیں اور انہیں سے ڈیل ہو رہی ہے. مطلب چت بھی میری پٹ بھی میری، کیسی بات ہے؟ پھر ان لوگوں کی بیوقوفیاں یہ چیک کریں، ان کے آپ کیا کہتے ہیں اخلاقیات تو خیر ان میں ہے ہی نہیں، سوچ ان میں ہے ہی نہیں. جو پیچھے سے ان کے جو وہ بنے ہوئے ہیں مذہبی نیٹ ورک ہے، جو وہاں سے نازل ہوتا ہے وہ آگے یہ پہنچا دیتے ہیں. اپنے ذہن سے یہ بات نہیں سوچتے. ان کو سوچنا چاہیے کہ اسی جنرل کو تو سارے دن گالیاں نکال رہے ہیں، اب اسی جنرل سے ڈیل پہ ہم بگلے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، بگلے ڈال رہے ہیں. کبھی جنرل سے ہماری ملاقات ہو جائے گی. اب دوسرا میں اکثر آپ سے بات کرتا ہوں کہ یوتھیوں کا کیڑا زندہ رکھنے کے لیے وہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں. یوتھیوں کا کیڑا زندہ رکھنے کے لیے اس وقت 2 باتیں رہ گئی ہیں. آپ نے بہت ساری باتیں پہلے دیکھی، کبھی جیل برو تحریک آ گئی، کبھی فلانی تحریک آ گئی، کبھی زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے وہ زندہ پیر لے کے، بہت کچھ کیا انہوں نے. لیکن اب اس بات کا اندازہ کریں کہ ان کے پاس اس وقت صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں کیڑا زندہ رکھنے کے لیے. صرف 2 چیزیں رہ گئی. وہ کون سی ہیں؟ کہ بہت جلد ڈیل ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں، بری ہو جائے گا نہیں، ڈیل ہو جائے گی اور عمران خان باہر آ جائے گا. اور دوسرا کیڑا یہ ہے زندہ رکھنے کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. اوہ جب یہ 2 باتیں آ جائیں، لائک شیئر اور وہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے، سارے چابی والے بابے سر ماننے لگ جاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھڑ ہو جاتی ہے. کوئی بھی بندہ یہ بات لکھ دے اپنی پوسٹ میں کہ بہت جلد عمران خان باہر آ جائے گا، بگڑے شروع، باجیاں ناچنے لگ جاتی ہیں اس وقت ان کی، اور باجے جو ہیں وہ بگڑے ڈالنے لگ جاتے ہیں. باجیاں باجے سب جناب اچھل جاتے ہیں. انتشار، یہ اس وقت صرف پاکستان میں انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں بن چکے، یہ پوری دنیا میں انتشار پھیلانے والے لوگ بن چکے ہیں. اور دنیا میں انتشار کس نے پھیلانا ہے کیا، یہ ساری باتیں ہمیں اپنے قرآن پاک سے مل جاتی ہیں کہ کون لوگ ہوں گے. میں اکثر مثال یہ دیتا ہوں کہ بہت سارے باتیں ہم سنتے ہیں، یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گا حضرت علی کا قول ہے کہ جب حق اور باطل میں آپ کو فرق آنا بڑا مشکل ہو جائے کہ حق کیا باطل کیا ہے، تو اس وقت یہ دیکھو کہ جو باطل جو نقصان پہنچا رہا ہے لوگوں کو وہی باطل ہوگا نا. اس کے نشانے کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ اس کے نشانے ہوں گے وہ حق ہوگا. جیسا کہ ان انتشاریوں کے آج کل نشانے جنرل ہے، ہماری فوج ہے، صرف خالی جنرل نہیں ہے، پوری فوج ہے، ہمارا پاکستان ہے اور پاکستان کا نظام ہے، اور ان کا نشانہ کون ہے آپ کے سامنے ہے، اور یہ انتشاری ہیں، یہ باطل ہے. اب حکومتیں بنی، بڑا کچھ ہوا، آپ نے دیکھا. اب بھی آپ کہیں پہ بحث مباحثہ دیکھیں، ایک تو ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے سسٹمیٹک طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نائی کی دکان ہوئی، یہ ریسٹورنٹس ہوئے، یہ جیسے اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے ویسے ہی عمران خان کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، 2 لوگ آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے، نائی کی دکان پہ 2 لوگ آپس میں شروع ہو جائیں گے،
یہ آپ کو اپنے میسیجز پاس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ابھی میری کل پرسوں میں نائی کی دکان پہ گیا تھا تو وہاں پہ بھی اس لیے جھگڑا ہوا تھا. وہ ہوتا کیا, وہ من کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اپنے جو میسیجز ہیں نا وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ سنتے ہیں. اب حیرانگی کی بات یہ ہے, میرا کوئی جھگڑا ہوا, میں صرف وہ بتاتا ہوں, لیکن کرتے ایسے ہی ہیں ہر جگہ پہ, ریسٹورینٹوں میں بھی کرتے ہیں, ہر جگہ پہ کرتے ہیں. میں ایسے بیٹھا شیو وغیرہ کروا رہا تھا, ختم کروا رہا تھا, بال کٹوا رہا تھا, تو میرے ساتھ 2 لوگ آ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے شروع کر دی باتیں کہ دیکھو جی ملک کو بےغر کر دیا 16 ماہ میں, ملک کا یوں کر دیا, فلاں کر دیا. جب انہوں نے حکومت لی تھی تب ہماری اکانومی اور پرائسز ساری کہاں پہ تھیں. جب یہ کہتا تھا میں مر جاؤں گا, IMF نہیں جاؤں گا, بعد میں IMF گیا, بری اور گندی شرائط مانی قرضہ لینے کے لیے, پھر ان کو بریک کیا اور باہر آئے گا حکومت کے. اصل حقیقت یہ ہے, جب آپ ڈیمیج کر کے باہر نکلیں گے, 16 ماہ کیا چیز ہے, کئی سال لگتے ہیں پھر بس اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. وہ پہلے کی حکومتوں کی بات کرتے ہیں اور 16 ماہ کی حکومت کی بات کریں. مڈل میں سے 3 سال 7 مہینے جو اصل ہیں وہ ان کو نکال دیتے ہیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں, کسی بھی یوتھی سے بات کر کے دیکھ لیں, اتنے جاہل ہیں کہ صرف وہ اتنا ایریا اپنا وہ صاف کر دیتے ہیں. اور پھر کسی بھی یوتھی سے آپ سنیں گے وہ کہے گا 30 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت کرتے, 30 سال ہو گئے ہیں, ایک رٹا لگایا ہوا, 30 سال انہوں نے حکومت کر دی. جی میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, کبھی 2.5 سال, اچھا کبھی 3 سال, کبھی کتنے سال, اس طرح وہ نا حکومت کر کے چلا گیا. اگر میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ اس کا سارا ملا لیں نا, جو ٹائم اس نے حکومت کی ہے اس سارے کو ملا لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 7-8 سال سے زیادہ بنتی ہوگی. پیپلز پارٹی یہی 2 حکومتیں رہتی تھی نا, ان کی بھی اسی طرح ٹوٹل لگا لیں, ان کو بھی 3 سال بنتے ہوں گے. اب وہاں پہ ذکر نہیں کریں گے جنرلوں کا. کیوں کہ ان کے دوست وہ جنرل ہیں جو مارشل لا لگاتے ہیں, جو ملک کو نظام کو کچلتے ہیں, جو ملک کو بھیڑا گر کرتے ہیں, ہر ملک کو نقصان پہنچانے والا ان کا ساتھی ہے. ان جنرلوں کا جنہوں نے مارشل لا لگا کے بھیڑا گر کیا, ان کا نام نہیں لیتے, ان کے کھاتے میں ان کا ٹائم ڈال دیتے ہیں. 30 سال جی, پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں. یہ 30 سال آپ گئی ہیں, 30 سال نہیں, اس میں سے آپ ان کے وہ وقت نکالیں جتنا زیادہ ٹائم انہوں نے حکومت کی ہے. اور پاکستان کو کتنا نقصان اگر پہنچایا تو کتنا پہنچایا, اگر ترقی دی تو کتنی دی ہے, اس کو کمپیئر کریں. پھر اس کے سامنے آپ اپنے 3 سال 7 مہینے رکھیں اور ڈوب کے مر جائیں. یہ ایک طریقہ نظام ہے نا, یہ نہیں کہ جیسے وہ کہتا ہے آپ کہہ دیتے ہو ٹھیک ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے آپ کو وہاں بھی کہتے ٹھیک ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنا بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا, اپنی کوئی بات بتاتے ہیں. جمہوریت کا مطلب ہے ہر بندے کو حق ہے وہ جس کو مرضی سراہے, جس کو مرضی اچھا کہے, جس کو مرضی برا کہے, لیڈران میں سے. لیکن نہیں, یہ ڈکٹیٹر ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کسی اور کو نہیں ماننا. آپ اس سے بحث شروع کریں گے نا تو یہ سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو. بس جو ہی آپ نے بتانا ہے تو اس کے جناب انہوں نے فارمولے سارے نکال کے باہر آتے ہیں, اپنا نہیں سننا. وہ بندہ جب بات کرے گا اس کی بات نہیں سننی. ابھی یہ مربت والا آپ نے دیکھا ہے, برداشت نہیں. اس کو پتا ہے کہ لائیو ٹی وی پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس بات کا پتا تھا نا کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس کے اندر اس بندے نے بدتمیزی تو کرنی تھی, ہاتھا پائی کی, اور پھر آ کے باہر شرموں کی طرح مشہور کیا کہ میں اس کو مار کے آیا ہوں, اور اتنی زبردست مار کھا کے آیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بندہ بلیک بیلٹ تھا. میں دعا کرتا ہوں ہر یوتھی کو ایسا بلیک بیلٹ ملے, یہ ان کا جواب ہے, ورنہ ان کو آپ نہیں روک سکتے. ان کا جواب یہی ہے کہ جہاں پہ جیسے یہ جس زبان میں بات کرے اسی زبان میں ان کو جواب دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ فساد پھیلے, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ گدھے جس زبان میں بولتے ہیں گدھوں کو اسی زبان میں جواب دینا چاہیے. گدھا ڈنڈے سے سمجھتا ہے, ویسے نہیں سمجھتا. میں دوستو سپورٹ کیجیے گا مجھے, دعا میں یاد رکھیے گا, پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا, میں بھی کروں گا. اپنے اداروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا, ان کو اللہ تعالیٰ نیکی ہدایت دے, اور جو پرانی غلطیاں ان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں, اور آگے سے پاکستان کو چلنے دیں. اللہ حافظ.